أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اور یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو دونوں دعا کر رہے تھے کہ اے ہمارے رب تو ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، بے شک تو خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنے حکم کے سامنے جھکنے والا بنا اور ہماری اولاد سے بھی ایک امت کو خاص اپنا تابع فرمان بنا، اور ہمیں ہماری عبادت اور حج کے قواعد بتا دے، اور ہم پر رحمت و مغفرت کی نظر فرما، بے شک تو ہی بہت توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہے۔ اے ہمارے رب انہی میں سے وہ آخری اور برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث فرما جو ان پر تیری آیتیں تلاوت فرمائے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے کر دانائے راز بنا دے، اور ان کے نفوس و قلوب کو خوب پاک صاف کر دے، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ پہلی مرتبہ خانہ کعبہ کی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی، اور طوفان نوح کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی بنیاد پر تعمیر فرمایا۔ یہ تعمیر خاص آپ علیہ السلام کے دست مبارک سے ہوئی، اور اس کے لیے پتھر اٹھا کے لانے کی خدمت و سعادت حضرت اسماعیل علیہ السلام کو میسر ہوئی۔ دونوں حضرات نے اس وقت یہ دعا کی، یا رب ہماری اطاعت اور خدمت قبول فرما۔ علامہ کستانی رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری کی شرح میں تحریر فرمایا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر 10 مرتبہ کی گئی۔ اس نقل کے بعد علامہ سلیم جمال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 1029 ہجری کے بعد بھی بعض بادشاہوں نے تعمیر کعبہ کی، جیسا کہ اسے بعض تاریخ دانوں نے نقل کیا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ مسجد کی تعمیر نہایت اعلیٰ عبادت اور انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر میں بذات خود حصہ لیا۔ دوسری آیت میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل فرما رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں فرما بردار رکھ۔ سبحان اللہ، وہ حضرات اللہ کے مطیع اور مخلص بندے تھے، پھر بھی یہ دعا اس لیے مانگ رہے ہیں کہ مزید اطاعت اور عبادت اور اخلاص اور کمال نصیب ہو۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام معصوم ہیں، آپ کی طرف سے توبہ عاجزی ہے اور اللہ والوں کے لیے تعلیم ہے۔ خانہ کعبہ اور اس کے قرب قبولیت کا مقام ہے، یہاں دعا اور توبہ کرنا سنت ابراہیمی ہے۔ مزید فرمایا کہ ہمیں عبادت کے طریقے دکھا۔ معلوم ہوا کہ عبادت کے طریقے سیکھنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اس لیے دعا بھی کرنی چاہیے اور کوشش بھی۔ بغیر طریقہ سیکھے عبادت کرنا اکثر عبادت کو ضائع کرتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر مسلمان پر علم سیکھنا فرض ہے۔ فرض عبادت کا طریقہ و مسائل سیکھنا بھی اسی میں داخل ہے۔ تیسری آیت میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے یہ دعا کی کہ ان میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجیں۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کی عظیم خدمت بجا
خیال آنے اور توبہ اور استغفار کرنے کے بعد حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے یہ دعا کی کہ یا رب اپنے حبیب نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہماری نسل میں ظاہر فرما اور یہ شرف ہمیں عنایت فرما۔ یہ دعا قبول ہوئی اور ان دونوں بزرگوں کی نسل میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی۔ امام بغوی نے ایک حدیث روایت کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک خاتم النبیین لکھا ہوا تھا حالانکہ حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر تیار ہو رہا تھا۔ میں تمہیں اپنے ابتدائے حال کے خبر دوں، میں دعائے ابراہیم ہوں، بشارت عیسیٰ ہوں، اپنی والدہ کے اس خواب کی تعبیر ہوں جو انہوں نے میری ولادت کے وقت دیکھی، اور ان کے لیے ایک بلند نور ظاہر ہوا جس سے ملک شام کے ایوان اور محلات ان کے لیے روشن ہوئے۔ اس حدیث میں دعائے ابراہیم سے یہی مراد ہے جو اس آیت میں مذکور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی اور آخر زمانے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اس دعا کے آخری حصے میں فرمایا گیا کہ انہیں تیری کتاب اور پختہ علم سکھائیں۔ اس آیت میں کتاب سے مراد قرآن پاک اور اس کی تعلیم سے اس کے حقائق اور معنی کا سیکھنا مراد ہے، اور حکمت میں سنت، احکام، شریعت اور اسرار وغیرہ سب داخل ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بہت سی دعائیں مانگی جو رب تعالیٰ نے لفظ بلفظ قبول فرمائی۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومن جماعت میں مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، رسول ہوئے، صاحب کتاب ہوئے، آیات کی تلاوت فرمائی، امت کو کتاب اللہ سکھائی، حکمت عطا فرمائی، ان کے نفوس کا تزکیہ کیا اور اسرار الہی پر مطلع کیا۔ اس آیت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی شان معلوم ہوئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کو کتاب و حکمت سکھائی اور جنہیں پاک اور صاف کیا اور ان کے اولین مصدق صحابہ ہی تھے، تو نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ پورا قرآن آسان نہیں، ورنہ اس کی تعلیم کے لیے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ بھیجے جاتے۔ جو کہے کہ قرآن سمجھنا بہت آسان ہے، اسے کسی بڑے عالم کے پاس لے جائیں، 15 منٹ میں حال ظاہر ہو جائے گا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن کے ساتھ حدیث کی بھی ضرورت ہے۔ الحکمت کا ایک معنی سنت بھی کیا گیا ہے، جیسا کہ مشہور مفسر حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حکمت سنت ہی ہے اور انہیں خوب پاکیزہ فرما دے۔ ستھرا کرنے کے یہ معنی ہے کہ نفس کو گناہوں کی آلودگی، شہوت اور خواہشات کی آلائشوں اور ارواح کے کدورتوں سے پاک اور صاف کر کے آئینہ دل کی تجلیات اور انوار الہیہ دیکھنے کے قابل کر دے، تاکہ اسرار الہی اور انوار باری تعالیٰ اس میں جلوہ گر ہو سکیں۔ تمام غوث، کتب، ابدال، اولیاء، اصفیاء، صوفیاء، فقہا و علماء کا تزکیہ اسی مقدس بارگاہ سے ہوتا ہے۔ یا اللہ ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، دنیا بھر کے مسلمانوں پہ اپنا رحم فرما، آمین۔ صدق اللہ العظیم۔